مجھے بچے بہت اچھے لگتے تھے اور میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میرے بھی اولاد ہو۔ میرے شوہر بھی بچوں کے خواہش مند تھے، لیکن ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ حالانکہ جتنی ہم جلدی بچہ چاہتے تھے اتنی ہی دیر ہو رہی تھی، اور اس دیر میں بڑا ہاتھ میری ساس کا بھی تھا۔ حالانکہ میں انہیں اس بارے میں بہت بار منع کر چکی تھی اور ان سے یہ بھی کہہ چکی تھی کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، لیکن انہوں نے آج تک یہ راز مجھے نہیں دیا۔ میں اب ان چیزوں سے بہت تنگ آتی جا رہی تھی اور جلد از جلد اس راز کو پانا چاہتی تھی کہ آخر میری ساس میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں، لیکن مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے شوہر میرا علاج کروانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کر بچے کے لیے علاج شروع کرتے ہیں، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ ابھی کچھ دیر انتظار کرتے ہیں، شاید اللہ اپنا کرم کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر ایک دن، میرا نام ارم ہے اور میں ایک 26 سال کی شادی شدہ عورت ہوں۔ میری شادی کو ابھی 2 سال ہوئے ہیں۔ میں اپنے گھر میں خوشباش ہوں۔ میرا شوہر، دیور اور میری ساس، بس ہم 4 لوگ ہی اس گھر میں رہتے ہیں۔ میری ساس نے مجھے کسی میلاد پر دیکھا تھا اور وہاں پر انہیں میں پسند آ گئی، اس لیے انہوں نے میرے بارے میں پتہ کروا کر میرا رشتہ مانگ لیا۔ میرے گھر والوں نے بھی ضروری چھان بین کرنے کے بعد اس رشتے کو پکا کر دیا اور یوں جلد ہی ہماری شادی طے کر دی گئی۔ دونوں طرف سے جوش و خروش بہت زیادہ تھا۔ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی اور ہمارے گھر کی آخری شادی تھی۔ اسی وجہ سے ہر طرح سے ہر انتظام بہترین کیا گیا، اور یوں میں رخصت ہو کر عدیل کے گھر چلی آئی۔ عدیل ایک بہت محبت کرنے والے شوہر ثابت ہوئے۔ ان کی رفاقت اور محبت نے مجھے دنوں میں ہی تر و تازہ کر دیا۔ میں مہکی مہکی رہتی۔ عدیل بہت رومانوی مزاج کے تھے اور بہت شدت پسند تھے۔ ان کا دل یہی چاہتا تھا کہ ان کی بیوی بھی اسی مزاج کی ہو اور اسی طرح ہی ان کے ساتھ شدت سے محبت کرے جیسے وہ مجھ سے کرتے ہیں۔ میں بھی عدیل کی محبت میں پور پور ڈوب چکی تھی اور اب یہی چاہتی تھی کہ ساری زندگی لمحہ بہ لمحہ عدیل کے ساتھ ہی گزاروں۔ اسی لیے جیسے ہی عدیل کے دفتر سے گھر آنے کا وقت ہوتا، میں اسی وقت فریش ہو کر تیار ہو جاتی۔ عدیل کو میرا تیار ہونا بہت پسند ہوتا تھا، اور جب وہ مجھے اس طرح کھلا ہوا دیکھتے تو بہت خوش ہوتے، جبکہ میری ساس کا مزاج کچھ روکھا سا تھا۔ وہ مجھے اکثر یہی کہتی کہ جوان دیور گھر میں موجود ہے اور تم دونوں میاں بیوی کی اٹکھیلیاں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ مجھے جب اس طرح ٹوکتی تھیں تو میں چپ کر جاتی تھی۔ کبھی عدیل سے اس بات کی شکایت نہیں کی، لیکن میں خود میں مرجھا جاتی، کیونکہ ابھی تو ہماری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ ابھی ہم ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ رہے تھے۔ ابھی تو ہماری محبت کا آغاز ہوا تھا۔ جبکہ میری ساس اس طرح ٹوک دیتی تو مجھے برا لگتا، لیکن میں انہیں کوئی جواب نہ دے پاتی۔ عدیل جب شام کو گھر آ جاتے تو ہم مل کر چائے پیتے، اور پھر کیونکہ میں نے کھانا پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیا ہوتا تھا، اس لیے پھر میں 8 بجے کھانا میز پر لگا دیتی اور ہم سب کھا لیتے۔ ہمارے گھر کی روٹین بہت اچھی چل رہی تھی۔ ابھی چونکہ شادی کو صرف 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ ایک دن میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور کہنے لگی، بہو مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور بولی، جی ماں جی، کہیے کیا کہنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بہو دراصل میں چاہتی ہوں کہ ابھی تم نئی شادی شدہ ہو، تم دونوں ابھی بچے کی طرف دھیان مت کرنا، ابھی اپنی زندگی کو انجوائے کرو، جب بچہ ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ لیکن میں نے ان کی بات سنی اور شرمسار ہوتی رہی۔ ابھی تو ہم نے بچے کا سوچا ہی نہیں تھا، اور ماں جی یہ کیسی باتیں کر رہی تھی۔ میں شرمندہ سی ہو کر وہاں سے اٹھائی۔ کھانا کھانے کے بعد رات کو روز میری ساس مجھے بھی دودھ کا گلاس دیتی اور میرے شوہر کو بھی دودھ پینے پر اصرار کرتی۔ حالانکہ میرے شوہر نخرہ کرتے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ تم لوگوں کو رات کو روز دودھ ضرور پینا چاہیے، سارا دن تو بس 2 وقت کی خوراک ہی کھاتے ہو، لیکن دودھ سے تم لوگوں کی انرجی پوری ہوگی۔ اس لیے وہ روز رات کو مجھے، میرے شوہر کو اور میرے دیور کو بھی ایک گلاس دودھ کا دے دیتی۔ ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور ابھی تک بچے کی کوئی خیر خبر ہی نہیں تھی۔ میری ساس نے بھی اس دن کے بعد سے کوئی بات نہیں کی، جبکہ میرے شوہر کا اس طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن ہم ایک شادی میں شرکت کے لیے گئے۔
یہ شادی میرے شوہر کے کزن کی تھی اور ان کے خاندان میں یہ پہلا فنکشن تھا جو میں اٹینڈ کرنے جا رہی تھی، اسی لیے میری ساس نے مجھے پہلے سے ہی اچھے سے تیار ہونے کے لیے کہہ دیا۔ میں ابھی اپنی بنارسی ساری باندھ کر بہت اچھے سے تیار ہوئی کہ عدیل میری طرف فدا ہونے والی نظروں سے دیکھتے رہے۔ میں بھی اپنے آپ میں شرماتی رہی۔ میں بہت خوش دلی کے ساتھ اس شادی میں شریک ہوئی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر جا کر میں تھوڑی بد دل ہو جاؤں گی اور اس شادی کا اختتام بڑے بجھے دل سے ہوگا۔ ہوا کچھ بھی نہیں تھا، بس وہاں شادی میں آئی ہوئی خاندان کی دیگر عورتیں مجھ سے خوشخبری کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ہر ایک کے لبوں پر یہی سوال تھا، تم کب خوشخبری سنا رہی ہو؟ آخر اتنا وقت ہو گیا ہے تمہاری شادی کو۔ یہ سب وہ عورتیں تھیں جو میری شادی میں بھی شریک ہوئی تھیں اور شادی کے بعد اب ان سے ملاقات ہو رہی تھی۔ وہ ایسے حیرت کا اظہار کر رہی تھی جیسے کہ ان سب میں میرا کوئی عمل دخل ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ابھی پہلا بچہ جلدی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر دیر ہو جائے تو پھر بہت دیر ہو جاتی ہے۔ ان کی باتیں سن سن کر میں گھبرا رہی تھی۔ میری ساس بھی وہیں پر موجود تھی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی بلکہ خاموشی سے یہ سب باتیں سنتی رہیں۔ تاہم میرا چہرہ اب بجھ چکا تھا۔ عدیل کو بھی کچھ خواتین گھیرے ہوئے تھیں اور مجھے اندازہ تھا کہ اس وقت موضوع کیا ہوگا، لیکن میں اب محفل میں آنے کے لیے جتنی پرجوش تھی اتنا ہی مجھے گھر جانے کی جلدی تھی۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد میں وہاں سے اٹھ گئی اور عدیل سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر چلتے ہیں۔ لیکن عدیل کی والدہ ابھی گھر آنے پر رضامند نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک فنکشن ختم نہیں ہو جاتا ہمیں یہاں رکنا چاہیے۔ اس طرح فنکشن بیچ میں چھوڑ کر جانا اچھی بات نہیں ہے۔ میں دل محسوس کر ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد عدیل بھی میرے پاس چلے آئے۔ پوچھنے لگے، کیا ہوا تمہیں؟ یہاں پر آ کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ عدیل کے پوچھنے کی دیر تھی کہ میری آنکھوں میں پانی آ گیا اور میں نے انہیں کہا، عدیل، یہاں پر سب بار بار بچے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور سب اس طرح سوال کر رہے ہیں جیسے بہت وقت ہو گیا ہے اور ہم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اور پھر مجھے آپ بتائیں، ابھی تو ہم دونوں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، دنیا کو کیا فکر ہے؟ میں نے عدیل سے کہا تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگے، تم دل پر مت لو، اگر کوئی تم سے پوچھتا ہے اس سے یہی کہو کہ ہم نے ابھی بچے کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، جب ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ لیکن عدیل کو میں یہ بات نہیں سمجھا سکتی تھی کہ خواتین کی گفتگو کا کیا معیار تھا اور وہ کس کس طرح کے سوال کر رہی تھی۔ اس فنکشن سے میں بہت بجھے دل سے گھر واپس آئی تھی۔ گھر آ کر کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے میں نے چائے بنائی اور اپنی ساس کو دینے کے لیے آئی تو میں نے ان سے بھی کہا، امی، وہاں پر سب بار بار بچے کے بارے میں سوال کر رہے تھے، لیکن آپ نے ایک بار بھی میری حمایت میں کچھ نہیں کہا، آپ بالکل خاموش رہیں۔ تو وہ کہنے لگی، بیٹا، دنیا تو پوچھے گی لیکن کوئی بات نہیں، دنیا کا یہی کام ہے، جبکہ میں نے تو تم سے کوئی سوال نہیں کیا نا، میں نے تو کبھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، اس لیے تم بے فکر رہو، جب اولاد ہونی ہوگی ہو جائے گی، بس تم دودھ پی کر سونا۔ میری ساس نے کہا تو میں واقعی ان کے بڑے ظرف کی قائل ہو گئی اور بڑی ہلکی پھلکی سی ہو گئی کہ جس کو تانے دینا تھے اس نے تو مجھے ایک بار بھی اس بارے میں نہیں پوچھا، تو میں ایویں لوگوں کی باتوں کو دل پر سوار کر کے بیٹھی ہوں۔ اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا اور ہلکی پھلکی ہو گئی اور عدیل کے لیے دودھ کا گلاس لے کر میں کمرے میں آ گئی جو میری ساس نے پہلے ہی گلاسوں میں ڈال کر رکھا ہوا تھا۔ تاہم میں نے سوچا تھا کہ میں عدیل سے بات کر کے کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیتی ہوں تاکہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے بھی تو شروع میں ہی پتہ لگ جائے، کیونکہ اب میرے دل میں ایک وہم سا بیٹھ چکا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس میں مزید دیر ہو۔ ابھی تو مجھے عدیل کے مزاج کا بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ بچہ چاہتے بھی ہیں یا نہیں۔ مزید اسی طرح کچھ دن گزر گئے کہ ایک دن میرے دیور نے صبح ناشتے کے بعد مجھ سے کہا کہ بھابھی، آج میرے کچھ دوستوں کی دعوت ہے، وہ گھر پر آئیں گے، آپ 3 لوگوں کا کھانا ایکسٹرا بنا لیجئے گا۔ میرے دیور نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ میرا دیور ایک کمپنی میں نوکری کرتا تھا، اچھی تنخواہ تھی اور آج کل گھر میں امی اس کے رشتے کی بھی بات کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب جلد ہی اس کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دی جائے۔ میں اس سلسلے میں کافی پرجوش تھی۔ میرے دیور نے مجھ سے دعوت کا کہا تو میں نے اسی وقت اپنی ساس سے مشورہ کر کے مینیو فائنل کر لیا۔ میرا ارادہ تھا بریانی، کباب، رائتا اور میٹھے میں ٹرائفل بنا لوں گی اور ساتھ قورمہ بنا لوں گی۔
میری ساس نے بھی اس چیز کی تائید کی اور ساتھ میں انہوں نے روسٹ کا اضافہ کر دیا۔ میں اپنے کام کی ترتیب بناتی ہوئی کچن میں چلی آئی اور پھر شام تک مجھے کچن سے فرصت ہی نہیں ملی۔ جب میں نے گھڑی دیکھی تو عدیل کے آنے کا وقت تھا۔ میں جلدی سے کچن میں سے نکل کر نہانے چلی گئی اور کپڑے تبدیل کر کے ہلکا پھلکا میک اپ کر لیا۔ اتنی دیر میں عدیل بھی آ گئے تھے۔ عدیل نے مجھے اس طرح فریش دیکھا تو بے ساختہ میری تعریف کی اور پھر کہنے لگے، یار آج تو بہت خوشبوئیں آ رہی ہیں، کیا بنایا ہے؟ میں نے انہیں اپنے دیور کے بارے میں بتایا کہ آج اس نے اپنے دوستوں کی دعوت کی تھی، اسی لیے میں نے دعوت کے مطابق ہی کھانا بنایا ہے۔ میری بات سن کر عدیل خاموش ہو گئے اور کچھ بولے نہیں، تاہم مجھے ان کا رویہ عجیب سا لگا۔ ویسے بھی جب سے میری شادی ہوئی تھی میں نے محسوس کیا تھا کہ عدیل اپنے چھوٹے بھائی سے بہت کم بات کرتے تھے۔ ان دونوں کی اتنی دوستی بھی نہیں تھی اور نہ ہی میں نے انہیں کبھی بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ عدیل زیادہ تر اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہوتے یا پھر اپنے کمرے میں آ جاتے۔ ان کا چھوٹا بھائی کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کیا وہ گھر پر موجود ہے یا نہیں، عدیل نے کبھی اس معاملے میں دلچسپی نہیں لی اور نہ ہی انہوں نے کبھی مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات کی۔ میں نے پہلے تو اس بات کو محسوس نہیں کیا تھا، لیکن آج عدیل کے اچانک خاموش ہو جانے پر مجھے یہ بات محسوس ہوئی اور میں اپنے آپ میں سوچتی ہوئی کچن میں چلی آئی، کیونکہ عدیل اور اس کے دوست گھر پر آ چکے تھے۔ میں نے سب سے پہلے ان کے لیے جوس ڈال کر بھیجا اور کچھ دیر کے بعد پھر کھانا بھی لگوا دیا۔ عدیل تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلے۔ میرا دیور ہی سارا سامان ڈائننگ روم میں لے جاتا رہا۔ میں عدیل کے رویے کے بارے میں سوچ کر حیران تھی کہ آخر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ان کا رویہ ایسا کیوں ہے، جبکہ میرے ساتھ تو میرا دیور بہت اچھا ہے، میرے ساتھ باتیں کرتا ہے اور ہم اکثر ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی موٹی ڈسکشن کرتے رہتے ہیں۔ پھر عدیل کے ساتھ کیا معاملہ ہے جو وہ اپنے بھائی سے اتنا چڑھتے ہیں کہ اس کی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے؟ میں ذرا تھوڑا الجھ گئی تھی، لیکن ابھی تو دعوت کے کاموں نے مجھے مصروف کر رکھا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو کھانا دیا اور اپنا اور عدیل کا کھانا لے کر کمرے میں آ گئی، کیونکہ عدیل لیٹے ہوئے تھے۔ میں جب کھانا لے کر آئی تو وہ کھانے کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، عدیل آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ جب سے آئے ہیں کمرے سے باہر نہیں نکلے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے، ہاں یار طبیعت تو ٹھیک ہے، بس میں ذرا تھک گیا تھا اسی وجہ سے باہر نہیں آیا۔ مہمان چلے گئے؟ انہوں نے پوچھا، لیکن ان کا انداز سرسری سا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، مہمان تو ابھی ادھر ہی ہے، میں امی کو کھانا دے کر اپنے لیے اور آپ کے لیے یہیں پر لے آئی۔ میری بات سن کر عدیل نے سر ہلا دیا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ عدیل سے پوچھوں کہ آخر انہیں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر کسی اور وقت کے لیے اس بات کو چھوڑ دیا اور ابھی عدیل کا دھیان بٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئی۔ اور پھر میں اس میں کافی کامیاب بھی رہی، کیونکہ عدیل اب کافی فریش ہو چکے تھے۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ عدیل کو کافی دنوں کے بعد 2 چھٹیاں اکٹھی مل گئیں۔ انہیں چونکہ 2 چھٹیاں اکٹھی تھیں تو اسی لیے وہ مجھے کہنے لگے کہ کہیں باہر 2 دن کے لیے چلتے ہیں۔ میں بھی پرجوش ہو گئی، کیونکہ شادی کے بعد ہمارا کہیں پر جانا ہو ہی نہیں سکا تھا۔ اسی لیے عدیل نے مری اسلام آباد کا پلان کر لیا۔ عدیل نے امی کو بھی بتا دیا تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتی ہوں، تم لوگ اکیلے اپنا خیال کس طرح رکھو گے؟ امی کی بات سن کر میں اور عدیل ذرا جزبز سے ہو گئے، کیونکہ ہم دونوں تو اکیلے جانا چاہتے تھے اور ایک دوسرے کی سنگت کو انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ کیونکہ پہلے بھی ایک بار شادی کے کچھ دنوں بعد ہی جب عدیل نے ہنی مون پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو میری ساس نے انہیں منع کر دیا تھا اور کہا کہ ابھی شادی پر ہی اتنا خرچہ ہو گیا ہے تو اب اگر ہنی مون پر گئے تو بہت خرچہ ہو جائے گا، پہلے ہی تم پر قرض چڑھ چکا ہے، پہلے وہ اتار لو پھر چلے جانا۔ اس وقت عدیل بھی اپنی امی کی بات مان گئے تھے، کیونکہ ان کی بات میں سچائی تھی، لیکن اب وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے اور میرا بھی حال ان سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ اس وقت وقتی طور پر تو عدیل چپ کر گئے اور میں نے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن کمرے میں آ کر میں انہیں کہے بنا نہ رہ سکی کہ عدیل اگر امی ساتھ جائیں گی تو پھر آپ یہ پروگرام کینسل کر دیں، کیونکہ اس طرح تو ہنی مون کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ عدیل بھی کسی گہری سوچ میں غرق تھے اور کہنے لگے، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس طرح کیا خاک مزہ آئے گا، میں امی کو سمجھا دیتا ہوں۔
اگر وہ سمجھ گئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر پروگرام ہی کینسل کر دیں گے۔ عدیل نے بھی میری بات پر لبیک کہا اور اس کے بعد اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے چلے گئے، کیونکہ ہمیں صبح ہی صبح نکلنا تھا۔ لیکن نہ جانے اندر ان کی کیا بات ہوئی تھی کہ عدیل اونچا اونچا بولنے لگ گئے۔ میں اپنے کمرے میں سے گھبرائی ہوئی باہر نکلی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر عدیل اتنا اونچا کیوں چلا رہے ہیں، لیکن عدیل نے جب مجھے سامنے آتے دیکھا تو خاموش ہو گئے اور ایک دم غصے میں باہر نکل گئے۔ میں نے آج سے پہلے عدیل کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا، اسی لیے میں تھوڑا سہم سی گئی، جبکہ میری ساس نے بھی مجھے مکمل نظر انداز کر دیا اور سامنے ٹی وی پر اپنے ڈرامے کو دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ میں کچھ لمحے تو وہاں کھڑی رہی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں عدیل کو کال کرنے لگی، لیکن ان کے موبائل کی بیل کمرے میں ہی بج رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے عدیل کا موبائل ادھر ہی پڑا ہوا تھا۔ مجھے اب عدیل کی بہت فکر ہو رہی تھی اور میں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو عدیل مجھے باہر بھی نظر نہیں آئے، جبکہ گاڑی باہر ہی کھڑی تھی۔ نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ میں بے حد پریشان ہو گئی اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ کافی دیر بعد جب ٹانگیں تھک کر چور ہو گئیں تو میں اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور عدیل کی ابھی تک کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ میں اب گھبرائی ہوئی سی باہر آئی اور اپنی ساس سے کہا کہ جب سے عدیل غصے سے گھر سے باہر نکلے ہیں ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ ان کا موبائل بھی اندر پڑا ہوا ہے، کسی طرح سے ان کا پتہ کروائیں۔ لیکن میری ساس کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہوگا، ابھی آ جائے گا۔ اپنی ساس کی اتنی بے فکری اور لاپرواہی کو میں حیرت سے تکتی ہوئی کھڑی رہی، لیکن ان کی ڈھٹائی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کچھ لمحے میں وہیں پر کھڑی رہی اور پھر کمرے میں آ گئی، لیکن میرے کمرے میں آنے کے کچھ ہی دیر بعد عدیل بھی آ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری جان میں جان آئی اور میں بے اختیار ان سے لپٹ گئی۔ عدیل، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں اتنی پریشان تھی، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں ان کے سینے سے لگی رونے لگی تو وہ آہستہ سے مجھے اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہنے لگے، ارے پگلی، رو کیوں رہی ہو؟ بس ادھر کالونی میں ہی واک کر رہا تھا، وہ تو موبائل گھر پر بھول گیا، ورنہ تمہیں پہلے ہی اس کے بارے میں بتا دیتا۔ تم پریشان نہیں ہو، عدیل نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے پاس ہی چلی آئی اور کہا، آپ یوں اچانک غصے میں چلے گئے تھے، اسی لیے مجھے زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کی کیفیت بیان کی، لیکن عدیل کہنے لگے، میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی اس بات کا ذکر مت کرو۔ اور ہاں، ہم کل کہیں پر نہیں جا رہے، ہم ان 2 چھٹیوں کو گھر پر ہی انجوائے کریں گے اور جو تم کہو گی وہی کریں گے۔ عدیل نے کہا تو میں خاموش ہو گئی اور پھر ڈھیلے سے انداز میں کہا، ٹھیک ہے۔ ہماری شادی کے 8 مہینوں میں یہ پہلا موقع تھا جب میں نے عدیل کو اپنی ماں کے ساتھ جھڑپ کرتے ہوئے دیکھا اور پھر ان کو اتنے غصے میں دیکھا، اور اب انہوں نے مجھے اس پر مزید بات کرنے سے منع کر دیا تھا، اسی لیے میں نے بھی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اس طرح عدیل مجھ سے بھی خفا ہو جائیں گے۔ جن چھٹیوں کو ہم دوسرے شہر میں جا کر انجوائے کرنا چاہتے تھے اور ایک دوسرے کے سنگ ایک ایک لمحہ گزارنا چاہتے تھے، وہ 2 چھٹیاں بڑی روکھی پھیکی سی گزریں۔ گھر پر رہ کر ہی عدیل اس جھڑپ کے زیر اثر تھے، جبکہ مجھے خود عدیل کے غصے کا بار بار خیال آتا رہا اور میں بھی کھل کر انجوائے نہ کر سکی۔ اسی لیے یہ 2 دن بہت ہی بور اور بے کیف سے گزر گئے۔ 2 دن بعد عدیل نے دوبارہ دفتر جانا شروع کر دیا تو میں روٹین میں آ گئی۔ میری ساس کا موڈ میرے ساتھ تو بہت اچھا تھا، لیکن عدیل کے ساتھ ان کا موڈ اچھا نہیں تھا۔ میں ان دونوں ماں بیٹے کے بیچ میں نہیں پڑی اور نہ ہی انہیں کچھ کہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دونوں بھی معمول پر آ چکے تھے۔ عدیل کا موڈ بھی اب بہتر تھا اور میری ساس بھی اب ٹھیک تھی، تو میں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اس طرح دونوں کے بیچ ناراضگی کے باعث مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اب سب کچھ ٹھیک تھا تو میں پرسکون تھی۔ انہی دنوں میں میری امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں عدیل سے پوچھ کر کچھ دنوں کے لیے میکے چلی آئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں 3-4 دن امی کے پاس رکوں گی، کیونکہ شادی کے بعد کبھی موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ میں امی کے پاس رات رکنے آتی اور جب بھی آتی تو عدیل ساتھ آتے اور اپنے ساتھ ہی واپس لے جاتے۔ لیکن اب امی کی طبیعت خرابی کا سن کر میرا دل بے چین ہو گیا تھا، اسی لیے میں بھی عدیل سے پوچھ کر 2-3 دن کے لیے امی کے پاس چلی آئی۔
यहाँ पर आकर बहुत मज़ा आ रहा था। इतने अरसे के बाद हम सब बहनें इकट्ठी हुई थीं तो बहुत अच्छा लग रहा था। रात को भी हम सब इकट्ठे बैठे हुए थे कि अचानक अम्मी ने मुझसे पूछा, क्या बात है, अभी तक तुमने बच्चे के बारे में नहीं सोचा? क्या तुम्हारी सास तुम्हें कुछ नहीं कहती? अम्मी ने मुझसे सवाल किया तो मैंने हैरत से कहा, अम्मी आप भी लोगों की तरह मुझसे सवाल करने लग गई हैं। मेरी बात सुनकर अम्मी गड़बड़ा गई और कहने लगी, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ। पहले बच्चे में देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि अगर तुम लोग खुद वक्फा कर रहे हो तो अब ये मुनासिब वक्त है, लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से देर है तो फिर कोई बात नहीं, अल्लाह ने जब चाहा नवाज देगा। अम्मी ने मुझसे खुली बात करते हुए कहा तो मैंने सर झुका लिया और अम्मी से कहा, अम्मी नहीं, हम लोग तो वक्फा नहीं कर रहे, बस अल्लाह की तरफ से ही देर है। मैंने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया तो अम्मी कहने लगी, अब तुम्हारी शादी को साल होने वाला है, बेहतर यही है कि किसी डॉक्टर को चेक करवा लो। अगर कोई मसला नहीं है तो बिला ज़रूरत दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए सिर्फ तसल्ली हो जाएगी। अम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि अम्मी यूं ही ना तो कोई मशवरे देती थी और ना ही कोई बात करती थी, लेकिन अब अगर उन्होंने ये कहा था तो फिर किसी वजह से ही कहा होगा। इसीलिए मैंने अम्मी की बात पर सर हिला दिया। जब 2 दिन रहकर मैं घर वापस आई तो अदील बहुत उदास थे और उनका कहना था कि उनका मेरे बगैर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। मैं शर्माते हुए अदील की बेताबियों की कहानियां सुन रही थी। 1-2 दिन के बाद मैंने मौका देखकर अदील से डॉक्टर को चेक करवाने की बात की तो वो कहने लगे, हाँ यार, 1 साल तो होने वाला है, ठीक है, हमें एक बार चेक करवा लेना चाहिए, तुम सही कहती हो, ताकि अगर कोई मसला भी है तो उसका इलाज मुमकिन हो सके। अदील ने भी हामी भर ली तो मैंने कहा कि आप किसी अच्छी डॉक्टर के बारे में मालूमात लेकर अपॉइंटमेंट ले लें ताकि हम दोनों उनके पास चलें। अदील ने सर हिला दिया। इसका मतलब था कि वो सब मैनेज कर लेंगे। अदील की एक बात अच्छी थी कि वो अपने सर पर जो भी काम लेते उसे मुकम्मल जिम्मेदारी और ईमानदारी से करते, और अब मुझे यकीन था कि जब मैंने अदील की जिम्मेदारी लगा दी है तो वो लाजमी ये काम कर लेंगे। इसीलिए मैं मुतमईन हो गई थी। और अगले ही दिन अदील का शाम के वक्त दफ्तर से मुझे फ़ोन आ गया कि तैयार रहो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, हमें डॉक्टर के पास चलना है। अदील का फ़ोन रखते ही मैं अपनी सास के पास चली आई और उन्हें कहा कि अम्मी, अदील मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो चौंक गई और कहने लगी, डॉक्टर के पास? लेकिन क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तो मैंने उन्हें कहा कि हम डॉक्टर से बच्चों के सिलसिले में मशवरा करने जा रहे हैं, क्योंकि अदील का कहना है कि एक बार डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं और अगर कोई मसला है तो उस मसले का इलाज करवा लेते हैं। मैंने अपनी सास से कहा तो वो तो जैसे एकदम गुस्से में आ गई। वो कहने लगी कि मुझसे पूछे बगैर तुम लोगों ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? जब मैंने कहा था कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी बच्चे की, तो फिर तुम लोगों ने डॉक्टर से वक्त क्यों लिया? अम्मी एकदम गुस्सा हो गई और मैं सहम गई, लेकिन मुझे उनके गुस्से की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो एकदम इतनी तैश में क्यों आ गई हैं। इतनी देर में अदील भी चले आए। अम्मी ने अदील से भी यही बात की, लेकिन अदील का कहना था कि अब शादी को 1 साल होने वाला है, हम डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं, इस तरह दिल में कोई शक भी है तो हम अपना इलाज करवा सकेंगे। ताहम अदील की अम्मी काफ़ी देर तक बड़बड़ाती रही और उन्होंने इस बात पर सख्त मूड ख़राब किए रखा। अदील तो अपनी अम्मी को मना करके बाहर निकल गए और जाते जाते मुझे इशारा कर गए कि तुम भी आ जाओ, लेकिन मैं अजीब परेशानी में वहीं खड़ी रही, कभी सास की तरफ देखती और कभी अदील की तरफ। लेकिन फिर एक फैसला करके मैं छोटे छोटे कदम उठाती हुई अदील के पीछे आ गई। मुझे अपनी सास के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती। रास्ते में हम एक पेट्रोल पंप पर रुक गए। अदील को पेट्रोल डलवाना था तो मैं यूं ही खिड़की से बाहर देखने लगी कि इतने में अचानक एक फकीर खिड़की पर आ गया। मैं थोड़ा डर गई, लेकिन वो कुछ देर खड़ा मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, औलाद चाहती हो? उसने मुझे कहा तो मैं चौंक गई और हाँ में सर हिला दिया। तो वो कहने लगा, ठीक है, औलाद किसे नहीं चाहिए होती, तुम्हें भी अगर चाहिए तो अपनी सास के राज को पालो, और अगर उसका राज पाना चाहती हो तो उसके कमरे में उसकी जगह पर सो जाना। वो फकीर ये अजीब सी बात कहता हुआ वहां से चला गया, लेकिन मैं कितनी ही देर एक खौफ की कैफियत में बैठी रही।
डॉक्टर के पास जाकर भी हम दोनों ने जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, बस आप हमल रोकने की दवा मत खाना और इंशाल्लाह करम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गई और कहने लगी कि मैं तो हमल रोकने के लिए कोई दवा नहीं खाती, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि तुम दवाइयाँ खाती हो। चेकअप के दौरान ही मुझे अंदाज़ा हो गया था। डॉक्टर की बात ने मुझे अजीब सी बेचैनी लगा दी थी, जबकि अदील भी मेरी तरफ शक भरी नज़रों से देख रहे थे। मैं घबरा सी गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सफाई में क्या कहूँ। डॉक्टर की तरफ से वापसी पर रास्ते में अदील का दिल अपनी तरफ से साफ करने की कोशिश की और उन्हें ये कहा कि मैं ऐसी कोई दवाई नहीं खाती, डॉक्टर को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन अदील का कहना था कि डॉक्टर को कैसे गलतफहमी हो सकती है, ज़रूर तुमने खाई होगी। लेकिन मैं ये बात कभी मान ही नहीं सकती थी कि मैंने ऐसा काम किया है। उस फकीर की बात भी मेरे दिल में चकरा रही थी। इसलिए रात को जैसे ही अदील सोने के लिए चले गए तो मैं अपनी सास की जगह पर आकर लेट गई। मेरी सास उस वक्त अभी बाहर टीवी लाउंज में अपनी पसंद का ड्रामा देख रही थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आज होने वाले वाकयात ने मेरे आसाब के ऊपर गहरा असर डाला था, लेकिन अब मैं जानना चाहती थी कि आखिर उस फकीर की बात का क्या मतलब है। इसलिए मैं अपनी सास की जगह पर चुपचाप आकर लेट गई। तकरीबन आधी रात के वक्त मेरी सास कमरे में आई और फिर आकर उन्होंने अपनी अलमारी खोली, उसमें से 2 पुतले निकाले, उन्हें कमरे में अपने सामने रखा और फिर कुछ पढ़कर उन पर फूंका। इसके बाद एक छोटा पुतला निकाला और उस पुतले के ऊपर उन्होंने कुछ पढ़कर फूंका और फिर दोबारा उन्हें अलमारी में रख दिया। मैं हैरत और खौफ से उनकी तरफ देख रही थी। इसके बाद मेरी सास जैसे ही अपनी जगह पर आकर लेटने लगी तो मैं उठ खड़ी हुई। मुझे देखकर वो बहुत घबरा गई और अपनी घबराहट को छुपाने के लिए मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ अपने कमरे में जाकर सो। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप आखिर ये सब क्या कर रही हैं? ये पुतले किसके थे? आप मेरे और अदील के साथ क्या खेल खेल रही हैं? मैंने अपनी सास को कटहरे में खड़ा कर लिया, लेकिन वो गुस्से से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि तुम मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगा रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उन्हें गुस्से से कहा कि मैंने खुद आपको अपनी आंखों से ये सब करते देखा है और अब आप मुझे साफ साफ बता दें कि ये क्या मामला है। हमारे शोर की आवाज़ सुनकर अदील भी उठकर आ गए और नासमझी से कभी मुझे और कभी अपनी माँ को देखने लगे। फिर मैंने अदील को सारी बात के बारे में आगाह किया तो बेयकीनी से वो अपनी माँ की तरफ देखने लगे, लेकिन उनकी माँ ने इस बात का एतराफ़ नहीं किया। जबकि मैंने अदील से कहा कि आप अभी ये अलमारी खोलकर देखें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अदील ने जो ही अलमारी खोली तो उसमें काफ़ी सारी जादू करने वाली चीज़ें पड़ी हुई थीं जो जादू के इस्तेमाल में आती थीं। अदील उन चीज़ों को हाथों में लिए हैरत से देख रहे थे। वो 2 पुतले जो मैंने देखे थे उनमें से एक के ऊपर मेरा और एक के ऊपर अदील का नाम लिखा हुआ था। अदील हैरानी के मारे अपनी माँ की तरफ देखकर कहने लगे, ये सब क्या है? आप मेरे और मेरी बीवी के ऊपर जादू करवाती हैं? आप मेरी सौतेली माँ हैं, लेकिन मैंने कभी आपको सौतेला नहीं समझा। हमेशा अपनी माँ की तरह आपसे मोहब्बत की, लेकिन फिर भी आप इतना घिनौना काम करती हैं। अदील बेयकीनी से अपनी माँ की तरफ देख रहे थे, जबकि मेरे लिए तो ये इंकशाफ भी नया था कि अदील की माँ उनकी सौतेली माँ है। अचानक अदील की माँ वहीं बैठ गई और कहने लगी, हाँ मैं करवाती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों की औलाद पैदा हो, इसीलिए मैं इसे औलाद पैदा ना करने वाली गोलियां खिलाती रही, बहाने से दूध में डालकर इसे पिला देती थी। इसीलिए मैं तुम दोनों के ऊपर जादू करवा रही हूँ। मैं तो तुम्हारी शादी भी नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन तुमने जिद की तो मुझे मानना पड़ा। अदील की माँ ने नफरत से कहा तो अदील उनका ये रूप देखकर दंग रह गए। फिर खामोशी से थके हुए अंदाज में वो कमरे से बाहर निकल आए। मैं खुद भी पै दर पै इंकशाफात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस वाक़े के बाद जब अदील के आगे उनकी माँ की हकीकत खुल गई तो अदील ने फ़ौरन ये घर छोड़ दिया और एक लम्हा नहीं लगाया उन्होंने एक घर किराए पर लेकर मुझे वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अदील नहीं चाहते थे कि वो अब अपनी माँ के साथ रहें, क्योंकि उनकी माँ ने ये सब कुछ जायदाद के लिए किया था जो अदील के बाबा ने उनके लिए छोड़ी थी, जिसमें और कोई हिस्सेदार नहीं था। उनकी माँ यही चाहती थी कि अदील जादू के ज़ेरे असर मर जाए और उसकी कोई औलाद ना हो।
لیکن مجھے بر وقت ان کے عزائم کا علم ہو گیا تھا۔ میں اور عدیل ان کی آفت سے محفوظ رہے۔ اب ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں اور میرا ایک بہت پیارا 3 سال کا بیٹا ہے۔ میں عدیل کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ سننے میں آیا تھا کہ عدیل کی اماں بہت بیمار ہیں۔ ان کا چھوٹا بیٹا انہیں بہت مارتا پیٹتا ہے اور ان کا بالکل خیال نہیں کرتا۔ چھوٹی بہو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، نہ تو انہیں کھانے کو دیتی ہے اور نہ ہی انہیں کسی چیز کو ہاتھ لگانے دیتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ یہی مکافات عمل ہے۔ جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، شاید اب انہیں اس بات کا پچھتاوا ہوتا ہوگا، لیکن اب کیا فائدہ، جو وقت ہی گزر گیا۔